جناب ابھی کچھ ایک ویڈیو پہلے میں نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑا تھا جس سے نوجوان چھڑ گئے اور کچھ زیادہ ہی چھڑ گئے. وہ ٹاپک تھا میرا کہ کیا ایسا کریں کہ لوگ ہمیں ریجیکٹ نہ کر سکیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو مجھے بہت ساری سٹوریز ملی, بہت سارے لوگوں نے پرسنلی مجھ سے رابطہ کیا اور میرے پاس بہت ساری سٹوریز آئیں, بہت جن میں سے کچھ بہت حیران کن تھی. تو پتہ یہ چلا کہ میں نے تو یوں ہی تکے میں بنا لی تھی, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اور بڑی یہ نوجوان جو نسل ہے اس زمانے کی بچے بچیاں ہیں ہماری, ان کی دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھ دیا. تو کئی لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور بات چیت کی. اصل میں میرے پاس سٹوریز بہت آتی ہیں لیکن میں ان کو کم ہی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ میرے پاس امانتیں ہوتی ہیں. جو میرے پاس ہیلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں یا مشورے کے لیے یا پرسنل سیشن کے لیے, میں ان کی ساری باتیں لوگوں سے ڈسکس نہیں کر سکتی. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں, جو بہت سارے پورے معاشرے میں ہی چل رہا ہے, جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, تو اور بہت سارے لوگوں کا وہ مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے. اس کو میں ضرور ان کی اجازت سے اور نام اور دیگر چیزیں چینج کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ ان کو ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو, ان کو اعتراض نہ ہو. تو بہرحال ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے 25 سال کی تقریباً, اور اس کی انہوں نے انگیجمنٹ کی اور بہت اچھے لوگ ملے, اچھا لڑکا ہے اور وہ بیٹی بھی ان کی راضی ہے. اس نے تصویر دکھی یا جو بھی جس طرح جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں مہذب انداز سے اس کو دکھا دیا گیا. اس نے اوکے کیا, اس کی منگنی ہوئی. مگر کے بعد اصل سٹوری شروع ہوتی ہے. وہ یہ کہ اب وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں کے یا باپ کے کہنے کے باوجود اپنے منگیتر سے بات نہیں کرنا چاہتی فون پر, اور نہ ہی شادی کی کسی تیاری میں شریک ہو رہی ہے, نہ ہی وہ ذکر سننا چاہتی ہے, اور وہ روتی رہتی ہے, کمرے میں بند رہتی ہے اور کھانا نہیں کھا رہی ہے ٹھیک سے. بہت زیادہ اصرار کیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کھا لیتی ہے, زیادہ تر جاگتی رہتی ہے, پریشان ہوتی ہے, آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں, بال جھڑنے لگے ہیں اور وزن گر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس کو ہیلنگ کے لیے لے کر آؤں گی بظاہر, اور واقعی اس کو ضرورت بھی تھی ہیلنگ کی, لیکن آپ اس سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کیجیے گا. اچھا, پیرنٹس اس سے بار بار پوچھ رہے ہیں, وہ بہت کوآپریٹیو ہے, وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دو کہ تم کیوں پریشان ہو, کیا تمہیں پسند نہیں تھا لڑکا اور ہم نے زبردستی کی. تو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتی کہ منگنی ٹوٹ جائے. منگنی بھی قائم ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا ہم لوگ بہت پریشان. ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے یہ بات بہت پریشان کن ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی خوش نہ ہو یا بیٹا خوش نہ ہو. میں نے اس بچی سے بات کرنے کی ٹھانی, اور جب میں نے اس سے بات کی تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ فکر تھی کہ میں اس کو کہ گھر والوں کو نہ بتا دوں, میں کسی اور کو. بڑی رازداری اور بڑے اس سے وعدے کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ اتنی حیران کن تھی اور اتنی افسوسناک تھی کہ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بناؤں گی تاکہ بہت ساری بچیوں کا بھلا ہو سکے. بیٹیاں بڑی نازک چیز ہوتی ہیں, ہمارے پاس امانت ہوتی ہے, بڑا ہی بہت مشکل کام ہے بیٹیوں کو پالنا. اور بیٹیوں کی پیدائش پر بعض لوگ ناخوش ہوتے ہیں, میں ان کو بہت برا سمجھتی ہوں, لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ خوش ہم ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے, لیکن ان کو صحیح خطوط میں صحیح انداز سے صحیح طور طریقے سکھا کر بڑا کرنا, ان کی تربیت کرنا اور ان کو ان کے صحیح مقام پر پہنچانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. باہر ٹاپک پہ آتے ہیں. وہ بچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور میں نے بتایا 25 سال تک کی تقریباً اس کی ایج ہے. وہاں پر اس کی کلاس میں ایک کلاس میٹ ہے اس کا, جو لڑکا ہے جو بھی ہے, اس کا کوئی بھی نام آپ سمجھ لیں, ظاہر ہے وہ بھی سی ایج کا ہوگا یا 1-2 سال بڑا ہوگا. تو وہ بہت اچھا لگا ان کو کیونکہ وہ بہت کوآپریٹیو تھا اور وہ اس نے کئی جگہ ان کی مدد کی, ہیلپ کی, یعنی کہ پڑھائی میں نوٹس بنا دیے, یا کہیں فوٹو کاپی کرانا ہے تو وہ کرا دی, کہیں رکشہ لانا ہے تو وہ لا دیا. مطلب ہر طرح کی اس قسم کی ہیلپ اس نے کی.
اور یہ ان کے دل میں اس کے لیے بہت سافٹ کارنر پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہ بہت اچھا لڑکا ہے اور کریکٹر کا بھی بہت اچھا ہے۔ 2-4 دفعہ اچھا بار بار وہ یہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے جج نہ کیجیے گا، میں ایسی ویسی لڑکی بھی ہوں۔ میں کہا بھائی میں کوئی جج نہ کر رہی ہوں، نہ کوئی وکیل، تم کو جو کہنا ہے کہو، بنداس بے فکر ہو کے کہو۔ تو پھر اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ وہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم تو ملے بھی نہیں۔ اچھا وہ کہ کوئی بات نہیں۔ تو کینٹین کی طرف جاتے جاتے کوئی بات ہو گئی، کبھی کلاس میں کوئی، مطلب جو بھی بات ہوئی وہ بتاتی کہ ہم میسج پہ کرتے تھے، SMS، ہم نے ویسے سامنے آ کر بھی مطلب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کی۔ اور یہ بچی جو ہے یہ بہت زیادہ اچھی، میں نے جو اس کو جج کیا، حالانکہ میں نے کہا تھا میں جج نہیں کروں گی، تو اس نے اچھا مطلب شریف گھرانے کی اچھی لڑکی ہے۔ تو وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میں کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی ہوں، میں کلاس میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور صرف یہی ایک تھا جو مجھے بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو 15 دن ان کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا انٹریکشن کسی وجہ سے، ایگزام تھے تو اس میں بار بار انہوں نے بات چیت کی، اور پھر وہ کچھ دنوں کے لیے شاید آف ہو گیا، یونیورسٹی سے کہیں چلا گیا اپنے کسی آبائی گاؤں وغیرہ یا جہاں بھی، ایبسینٹ ہو گیا۔ تو یہ پریشان ہو گئی، اور انہوں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مطلب یہ کہ نمبر پہ بات نہیں، بات اس نے کبھی نہیں کی۔ اس نے کہا میں نے اس کو کبھی کال نہیں ملائی، لیکن SMS کا وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو ایک دوست سے نے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ تو گیا ہوا ہے، چھٹیوں پر ہے، تو تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو یہ ذرا جھجک گئی، پریشان ہو گئی۔ بہرحال لب لباب یہ ہے کہ جب وہ واپس آیا تو وہ چینج ہو گیا تھا، اور اس نے کلاس کی ہی ایک دوسری لڑکی سے بات چیت شروع کر دی، اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دی۔ اب یہ جو تھی خاتون، جو بچی جو پہلے جس کا ذکر ہے، جو میرے پاس آئی ہے، ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، اور انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تو وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور اس نے مجھے جو سب سے پہلا جملہ تھا جو میں نے اس سے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو اس نے رو کے مجھ سے کہا دھوکہ۔ میں نے کہا دھوکہ؟ اس نے کہا جی میں نے محبت میں دھوکہ کھایا۔ اب جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ صرف 15 دن کا تعلق تھا، تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی اس کے سامنے، انہیں مارتی وہ مجھے پکڑ کے۔ تو میں کہنا چاہتی تھی اس بچی سے کہ بیٹا 15 دن میں تم کو محبت ہو کیسے گئی، اور اگر اس نے ہیلپ کر دی تھی تمہاری تو وہ تو ایک اچھا آدمی ہے، اس کا مطلب اب وہ کسی اور کی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو چونکہ وہ اچھا آدمی ہے، تو میں اس کو نہیں جانتی، میں تو اس کو جانتی ہوں نا، تو میں اس کو ڈسکس کروں گی۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس نے تمہارے نوٹس بنا دیے یا تمہیں ہیلپ کی یا تم سے بات بھی کی ایون، تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس کو تم سے محبت ہو گئی، یا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اب وہ تم سے شادی کرنے والا ہے یا کرے گا؟ کیونکہ شادی، میں نے اس کو بتایا، اور اب میں سارے بچوں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں، شادی ایک بہت ہی ٹھوس، بڑا ہی حقیقت پسندانہ فیصلہ ہوتا ہے، بہت ہی مادی مٹیریل فیصلہ ہے، وہ کوئی جذباتی یا ہوا میں کہیں خلا میں نہیں ہوتا۔ اس میں خاندان والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، فیملیز ملتی ہیں، اس میں کاسٹ دیکھی جاتی ہے، مسلک دیکھا جاتا ہے، امیری غریبی دیکھی جاتی ہے، میچ دیکھا جاتا ہے۔ جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی ہے۔ وہ فلموں میں یا ڈراموں میں ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور کی بیٹی ہے اور سیٹھ نے شادی کر لی اپنے بیٹے سے، یا یہ سب کچھ ابھی ہماری دنیا میں نہیں ہوتا، عام طور پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی بھی شخص 1 ہفتے 2 ہفتے کی ملاقات میں آپ سے شادی کر لے گا، یا وہ آپ کے ساتھ بہت کسی سیریس ریلیشن میں آ گیا ہے یا آپ سے محبت کرنے لگا ہے، یہ سوچنا بھی بہت ہی امیچیور مطلب بات ہے، ایموشنلی امیچیور ہے آپ۔ اس کا مطلب آپ کو جب آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں یا آپ پڑھنے جاتی ہیں تو وہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لانگ ٹرم کسی چیز میں انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے، اور اگر کرتے ہیں تو اس کو واضح کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح مبہم نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس نے سوچا، اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا، اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ تو جو بچیاں اپنے گھروں میں بہت زیادہ
ریزرو رہنے کی عادی ہوتی ہیں، جن کے گھر میں یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ کزن سے بھی نہ ملے جلے، یا بہت فاصلہ ہوتا ہے، یا جو پردہ نشین ہوتے ہیں بہت زیادہ گھروں میں، جب وہ بچیاں جاتی ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، ایسے ماحول میں جو کو ایجوکیشن ہوتا ہے، جہاں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا، تو وہاں یہ پرابلم بہت دیکھا گیا۔ آپ کو ذہنی طور پر کسی بڑے نے یہ تیار نہیں کیا تھا کہ جب آپ ایک ماحول میں جا رہی ہیں بیٹا، تو وہاں آپ سب آزادانہ طور پہ ایک دوسرے سے ملیں گے، بات چیت کریں گے، کیونکہ آپ کلاس فیلو ہیں، آپ ہنسی مذاق بھی کریں گے، لیکن کوئی چیز سیریس نہیں ہوتی، دل کو مت لگا لینا۔ کاش کہ آپ کے امی ابو نے آپ کو یہ بات سب سکھائی ہوتی اور سمجھا کر بھیجا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتا کر باہر نکالا تھا، جب وہ جا رہی تھی، پہلا دن تھا اس کا کالج کا، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ بہت میچیور رہنا، بہت سمجھدار رہنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی سیریس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو خیر کوئی عجیب ہی مخلوق ہے، وہ ان کے بارے میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ روگ لگا لیا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ روگ خود لگا لیا ہے۔ اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ میں بہت بری لڑکی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم اچھی لڑکی ہو، لیکن بیٹا اب آپ کو، اور میں آپ جیسی اور ساری لڑکیوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ اب جو آپ کر رہی ہیں یہ اچھی لڑکی ہونے کا ثبوت نہیں ہے، یہ اچھی لڑکیاں ایسا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو بات یہ کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس کتنی محنت کر کے آپ کو پالتے پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی لیول تک لے کر آتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی ایک دن میں نہیں گئی، اس کے پیچھے کسی کی بہت قربانیاں ہیں، وہ آپ کے والد ہیں۔ انہوں نے مزدوری کی، محنت کی، یا بزنس کیا، یا کام کیا، یا جاب کی، جو بھی کیا اس میں محنت کی، آپ کے لیے پیسہ کمایا، آپ کے اوپر خرچ کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر والد نہیں ہے اور والدہ سنگل پیرنٹ ہے تو مزید دوہرا آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی کا اور فرض شناسی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنے خیال، اپنے شوق کے ساتھ ساتھ پیچھے والوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میری اس حرکت سے میرے پیرنٹس کو کتنا دکھ ہوگا۔ یہ تو پیرنٹس تک کی بات ہو گئی۔ مزید یہ کہ آپ نے ایک اور رسپانسبلٹی لے لی، آپ نے انگوٹھی پہن لی، آپ نے منگنی کر لی۔ ایک آپ کے والدین نے جو ایک میچیور سٹیزن ہیں معاشرے کے، انہوں نے دوسرے میچیور لوگوں سے ایک کمٹمنٹ کیا کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بیٹی لے رہے ہیں، ایک کمٹمنٹ ہے نا، آپ اس کو خراب کرنے جا رہی ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک ایسے تعلق کے لیے، ایک ایسے ریلیشن کے لیے جو تھا ہی نہیں، اور اگر تھا تو بہت ہی بکواس تھا، آئی ایم سوری، بہت بوگس تھا، بہت بے دم تھا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ تو آپ شکر ادا کریں کہ وہ بات 15 دنوں میں ٹل گئی یا 1 مہینے میں ٹل گئی۔ ریلیشن کے لیے آگے قدم بڑھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے میں بہت پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی جان چھوٹ گئی ہے اور آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے تو آپ 10 دفعہ نفل شکرانے کے پڑھیں، میری طرف سے میری آپ کو سجیشن ہے، اور مٹی ڈالیں، خاک ڈالیں اس قصے کے اوپر، وہ قصہ کوئی تھا ہی نہیں، اور آپ اس کو یاد کر کر کے بیمار پڑ گئی ہیں اور کھانا نہیں کھا رہی ہیں، اور آپ کے بال جھڑ گئے اور آپ کے حلقے پڑ گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات۔ منگنی اس لیے ہوتی ہے کہ منگنی اور شادی کے بیچ میں آپ شادی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اور وہ کیسے کریں؟ مینٹلی پریپیئر کریں کہ آپ ایک ذمہ داری اٹھانے کے لیے جا رہی ہیں، آپ کسی کی شریک سفر بننے جا رہی ہیں، آپ کسی گھر کی خوشیوں کی ضامن ہیں، وہاں ذمہ داری ہوگی آپ کی کہ آپ وہاں پر خوشیاں لے کر آئیں، وہ ان کی توقعات ہوں گی آپ سے، ٹھیک ہے؟ اور اس بندے کی تو ضروری ہوں گی نا جو آپ کا لائف پارٹنر بننے جا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں آنے والی ذمہ داری کے لیے۔ آپ کو جو چیزیں بنانی نہیں آتی، آپ کچن میں جائیں، امی کا ہاتھ بٹائیں، پوچھیں کہ مجھے فلاں ڈش بنانی نہیں آتی، آپ سکھا دیں۔ آپ اس بندے سے جو آپ کا منگیتر ہے، اگر آپ کے امی اور ابو اجازت دیتے ہیں، آپ اس سے بات کریں فون پر، آپ انٹرسٹ شو کریں، آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں، آپ کو کلر کون سا پسند ہے، آپ اسی کلر کے زیادہ کوشش کریں کپڑے بنائیں، آپ اس کی پسند کے کھانے بنائیں۔
آپ خوش رہنے کی پریکٹس کریں اور مسکرانے کی. ہر ایک شخص کو مسکراتی ہوئی بیوی پسند آتی ہے. ہر گھر یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھر میں ہنستی مسکراتی ایک پری آ جائے بس، جو سب کو خوش کر دے. تو آپ کو ہیپی ہونے کی رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ کو خوش رہنے کی، بننے سنورنے کی عادت ڈالیں. آپ سر جھاڑ منہ پھاڑ پڑی رہیں گی اور اسی طرح آپ کو ٹن بٹھا دیا جائے گا اور آپ کو پھر لیپ پوت کے بیوٹی پارلر سے تیار کر کے کسی کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ جس عورت کو، جس لڑکی کو میں بڑے چاہ کر بہت سارا خرچہ کر کے شادی کر کے بیاہ کر گھر لا رہا ہوں، اس کا دل کسی اور کی یادوں سے آباد ہے، وہ اپنے کسی پرانے کلاس فیلو کو یاد کر کر کے چھپ چھپ کے روتی ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی آپ سوچیے. اخلاقی طور پر کتنی گری ہوئی بات ہے، کتنی بری بات ہے. ٹھیک ہے، آپ واقعی اچھی بچی ہیں، آپ نے بار بار مجھے یقین دلایا، مجھے یقین ہے، لیکن اب جو آپ کرنے جا رہی ہیں یہ بہت خراب بات ہے. تو آپ اس سے توبہ کریں. آپ اس منگنی میں اپنی خوشیاں شامل کر دیں اور اس ایک واحیات ریلیشن کو جو بالکل نہیں تھا اس کو آپ اس بات کا شکر کریں کہ آپ اس میں بہت گلے تک نہیں اتر گئے. اس لڑکے کا شکریہ ادا کریں، اس کو بول کے نہیں، اپنے پاس بیٹھے بیٹھے خلا میں آپ اس کو تھینک یو بولیں کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے میری جان آسانی سے چھوڑ دی اور کسی دوسری لڑکی کی طرف تم متوجہ ہو، اللہ کرے اس کی بھی جان چھوٹے. تو آپ کسی ٹریپ میں نہیں آئیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں سب کے ساتھ، سب جو ینگ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سے یہی بات کہوں گی کہ آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی. بچوں، محبت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی اور محبت نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے. اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ اچھا لگتا ہے، آپ نے اس کو بہت ہی رومانٹیسائز کیا ہے، آپ نے اس کو بات کو تھوڑا بڑھا دیا. ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے. انکانشیسلی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس جذبے کے تحت ایسا کر رہے ہیں، لیکن آپ اس سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے، پوری قوت ارادی کو استعمال کیجیے اور اپنے آپ کو مصروف رکھیے. آپ کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاید فارغ ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، بیزی کریں، دلچسپی لیں، امی کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، شادی بیاہ کے کپڑوں میں، سلائی میں، ڈیزائننگ میں حصہ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں. اگر خدا نخواستہ آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کی امی کا یہ فرض ہے اور آپ کے اوپر یہ لازم ہے. اور وہ جتنے بچے اور بچیاں یہ دیکھ رہے ہیں، بچیاں خاص طور بچے نہیں وہ تو ویسے ہی بیچارے اٹھ کے جاب پہ جاتے ہیں، تو وہ ضرور اس چیز کو پکڑیں کہ آپ کو صبح اٹھنے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ بنا کر دینا ہے. آپ کتنے بھی امیر گھرانے میں جا رہی ہیں یا آپ کتنے بھی غریب گھرانے میں جا رہی ہیں، صبح اٹھ کر اگر بیوی اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر نہ دے شوہر کو تو یہ بہت خراب ریلیشن ہو جاتا ہے. اس سے اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ باہر جا رہا ہے، آپ صبح جلدی اٹھ جائیں اور اٹھتے ہی دیوانوں کی طرح کچن میں نہ چلی جائیں، اتنا کم ٹائم نہ ہو. آپ کو عادت ہو کہ آپ صبح جلدی اٹھیں، اپنا منہ ہاتھ دھوئیں، اپنا تھوڑا ہلکا سا چہرہ ٹھیک کریں، آنکھوں میں کاجل لگائیں، بال سنواریں. ٹھیک ہے، اور پھر کچن میں جائیں اور اچھا سا ناشتہ تیار کریں اور پھر ہسبینڈ کو اٹھائیں. یہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہی ہوں کہ ہر ہسبینڈ کی، ہر مرد کی، ہر لڑکے کی خواہش ہوتی کہ میری بیوی مجھے صبح اٹھا کے ناشتہ کرائے اور خدا حافظ کہنے گیٹ تک جائے، دروازے تک جا کے اس کو خدا حافظ کرے. تو یہ عادتیں اگر آپ میں نہیں ہیں، اللہ نہ کرے تو آپ عادت ڈالیں اور بازی کے دروازے کو بند کر دیجئے. جوسز پیجئے، بالوں کے لیے حفاظت کیجئے، کوئی چیز لگائیے، کوئی ریمیڈی دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں، کوئی ٹوٹکے زیادہ آپ آ کے نکالیں پرانے، ان چیزوں میں لگیں اور اس کو مٹی ڈال دیں. اور جو ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے بتایا کہ آپ نے مجھے پسندیدگی کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی تھی، آپ اس کو 10 دفعہ اور دیکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے پاس یہ بھیجیں کہ ریجیکٹ ہونا کیا ہوتا ہے. آپ اپنے سیلف لو میں جب ہوتے ہیں تو یہ ساری کہانیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے،
اپنی امی کی طرف دیکھیے، اپنے ابو کی طرف دیکھیے، ان کی خوشیاں آپ لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں. بیٹیوں، تم پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی جب تم باہر قدم نکالتی ہو. تمہارے پیچھے تمہاری ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.